کلپ والا ہے وہ جو بھونک ٹونک کرتا ہے تو اس کا نام بھی بتاؤں گا، ضلع بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کوئی شہنشاہ نقوی ہے کراچی کا، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی کیا توہین کرتا ہے، کیا ان کے ساتھ کہتا، وہ کہتا ہے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ اب ظاہر بات ہے، یہ تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل مانتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے میرے بھائیوں، افضلیت ہوتی ہے ثواب اور جزا زیادہ ہونے کا میں، کہ ثواب اور جزا زیادہ ہو یہ افضل ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کو قرب زیادہ رکھتا ہے، ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے۔ اب ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے تو کس وجہ سے پاتا ہے، اللہ کا قرب کس وجہ سے زیادہ لیتا ہے، کہ اس کے اندر صفات عالیہ، اعلی عمدہ صفات جو اللہ کے قرب کا سامان ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کے اندر جتنا زیادہ ہوں گی وہ اتنا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت جس میں جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا افضل ہوگا۔ کیوں؟ کہ جتنا معرفت اور محبت زیادہ ہوگی اتنا تقوی زیادہ ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو جتنا اللہ تعالی کی معرفت اور محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے، جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ جب تمام انبیاء علیہم السلام سے مولا علی کو یہ افضل مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی معرفت اور محبت حضرت علی سے کم ہے، حضرت علی کے اندر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے پھر تقوی ان انبیاء کا کم ہے اور مولا علی کا تقوی زیادہ ہے۔ اب خود آپ فیصلہ کریں کہ جب آپ کہیں گے انبیاء علیہ السلام کی پرہیزگاری کم ہے، اور کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ انبیاء کو عاصی اور نافرمان خدا کا کہنا درست ہے، لیکن کہو سنت کام میں، تو اس کا کیا انبیاء علیہ السلام کی یہ توہین نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تقوی اور پرہیزگاری میں کم بتانا، مولا علی کو زیادہ بتانا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ تو اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا چناؤ ہے نا، تو جو اللہ کا چناؤ ہے وہ ان کے چناؤ سے کم ہے۔ انہوں نے چنا مولا علی کو، اللہ نے چنا انبیاء کو، تو ان کا چناؤ اللہ سے بڑھ گیا۔ انہوں نے چنا، یہ جو کہتے ہیں انبیاء سے افضل یہ بنا رہے ہیں، خدا تو نہیں بنا رہا۔ میں بوٹی پینے والوں سے پوچھتا ہوں ون کے نیچے بیٹھ کر، جن کو اپنی پتہ نہیں ہوتا کہ شرمگاہ پر کپڑا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جن کا منہ علی سے نہیں ملتا، جتنے بول رہے ہیں کلپ آپ دیکھیں گے، ان کی ایک بھی ان میں نہیں ہے کہ جس کی وضع اہل بیت کے ساتھ ملتی ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں ایران کے مجوسیوں سے ان کی وضع ملتی ہے، ساری شکل ان کی ملتی ہے، ایک نہیں ہے جس کی داڑھی ملتی ہو مولا علی کے ساتھ، جس کی مونچھیں ملتی ہوں۔ لیکن ایک طرف یہ لوگ انتخاب کریں مولا علی کا اور اس کو بنائے خدا سے اپنا انبیاء علیہ السلام تو تسلیم سے افضل، تو یہ ان کا انتخاب، اور خدا پاک انتخاب کرے انبیاء علیہ السلام کا اور یہ پھر بڑھاتے ہیں اس سے۔
تو انبیاء علیہ السلام کی توہین یہ شہنشاہ نقوی صاف کر رہا ہے، اور یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کہ پرانوں نے یہی لکھا تھا، وہ پہلی نشست میں حوالے دے چکا ہوں، اور آج والے یہی بھونکتے ہیں۔ تو اگلی بات، اب اگلا ان کا مجتہد آ رہا ہے، جی وہ بھی معصوم ہے، کیونکہ اصل معصوم یہی ہیں جی۔ یہ کہ وہ نجم الحسن شیرازی ہے، بھلوال سرگودے کا۔ اب وہ صحابہ کرام کے متعلق، خصوصاً 3 صحابہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لینو۔ خرچہ بھائی انہاں کے 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ ہے۔ مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں، منشائے خدا بند کا احساس بڑا، 9 لاکھ کو ورنہ میرا یہاں۔ وہ شعر پڑھ رہا ہے، اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو، کمینے ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو، لیکن ہم اپنی فکر کیا کریں جب خدا کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لعینوں۔ یعنی ابو بکر و عمر، عثمان پاک وہ باغ فدق کے چور ہیں، تو تمہیں شرم نہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی لعینوں؟ اجداد تمہارے بڑے جو تھے وہ تو فدق کے چور ہیں، انہوں نے ڈکیٹی کی ہے۔ وہ جس طرح حامد رضا سلطانی بھوکا، یہ اس طرح کتا بھوک رہا ہے۔ مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ 298 والی دفعہ اس پر لگتی ہے، اور پہلی پر 295 سی لگتی ہے۔ میں 7 دفعہ بتاتا جاؤں کیونکہ وہ نبیوں کی توہین ہے، اور نبیوں کی توہین یہ آئی جو 295 سی ہے، تعزیرات کی جو تشریحات ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں، لہذا 295 سی نبی علیہ السلام کی توہین پر جس طرح لگتی ہے، اسی طرح دوسرے انبیاء کی توہین پر بھی یہی لگتی ہے۔ یہ تشریحات میں موجود ہے، تعزیرات پاکستان کی تشریحات میں یہ بات موجود ہے، لہذا پہلے پر 295 سی لگتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے دوسروں کو افضل بتانا یہ سراسر توہین ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کہے فلاں علم میں زیادہ ہے نبیوں سے تو وہ گستاخ ہے، کہے تقوی سے زیادہ ہے گستاخ ہے، کہو بہادری میں زیادہ ہے گستاخ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو شخص کسی غیر کو بڑھائے گا وہ ان کا گستاخ قرار پائے گا، اور گستاخ انبیاء اور گستاخ نبی سید الانبیاء پر 295 سی لگتی ہے۔ اور یہ نجم الحسن شیرازی جو ہے لوگوں کا شرازہ بکھیر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہیں اجداد فدق چور۔ یہ چور ڈاکو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور عثمان کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے، اور پھر اس لعین کو پتہ نہیں ہے، لعین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو ان 3 بزرگوں نے کیا تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ تقیہ کیا تھا، ان کو کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی نے وراثت نہیں بنایا ڈر کے مارے، تو ادھر بھی کہہ دو نا کہ 3 نے بھی ڈر کے مارے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے اٹھ پڑتے کہتے کیوں وراثت دے رہے ہو، تو ڈر کے مارے ایسا کیا، تو یہی ڈر والی بات 3 کے بچانے کے لیے کر لو، اب بکواس کیوں کرتے ہو؟ جواب دو آپ اس بات کا۔ تمہارا یہ ڈر اور تقیہ جو بھوک اٹھا رکھی ہے تم لوگوں نے، ادھر لگاؤ نا۔
اب مولا علی بھی باغ فدق کے چور تمہارے کمینے نظریے کے مطابق بنیں گے، تم اہل بیت کے بھی گستاخ بن گئے۔ حسن حسین نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر عمر نے باغ فدق کے ساتھ کیا تھا۔ اب حسن حسین بھی تمہارے خبیث